کہ آرمی چیف کی اگر بات نہیں ہو رہی تو پھر جنگل کا بادشاہ نے کس کو کہا ہے، اور ساتھ ساتھ کیا وہ جا رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دوستی کرنے؟ میں آپ کو سیریسلی بتا رہا ہوں کہ ہم اس وقت بالکل شتر مرغ کی طرح ریت میں سر دیے ہوئے ہیں، موجودہ حکومت سے معاملات سنبھل نہیں رہے، تو ان کو سالو کرنے کے لیے دوبارہ اسٹیبلشمنٹ سے ہی رجوع کرنا پڑے گا۔ دیگر جماعتیں جو ہیں وہ ان کے ساتھ کبھی فارم 45 اور 47 لگا رہتا ہے، ساتھ ہی پھر وہ ان کی اعلیٰ عدلیہ کے ساتھ جھگڑے۔ تو میں جو آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اب ایران مجبور ہے کہ وہ ریٹیلیٹ کرے کسی نہ کسی۔ آلریڈی ہمارے ہاں جو ہے وہ مہنگائی نے زندگی عذاب کر دیا عام آدمی کی۔ بھیا اب اس کو یہ بات نہیں رہی، اب اس کا مسئلہ ہے میرا بجلی کا بل۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، وی نیوز کے ساتھ میں ہوں دعا ابصار۔ ناظرین، ہر ایپیسوڈ میں کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ کوئی نئی چیز لے کے آئے، لیکن کیا کرے، اب سب سے پاپولر ٹاپک پورے ملک میں عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ ہی ہیں۔ پہلے یہ ہوتا رہا کہ ان دونوں کے بیچ میں لڑائی ہے، پھر یہ ہوتا رہا کہ کیا پتہ کوئی الائنس ہو جائے، اب یہ بات ہو رہی ہے کہ شاید عمران خان صاحب دوبارہ سے ان کے ساتھ دوستی کرنے کو تیار ہیں۔ لیکن اس کے پیچھے ان کی پارٹی کا کیا رد عمل ہے؟ کوئی کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے، کوئی کہتا ہے ایسا ہے۔ لیکن اگر عمران خان صاحب اس بارے میں سوچ بھی رہے ہیں تو کیا اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ وہ پاور میں واپس آنا چاہتے ہیں، یا جن لوگوں کو وہ غلط کہتے تھے ان کو مزید ایکسپوز کر کے مزید پاپولر ہونا چاہتے ہیں؟ پاپولر تو وہ آلریڈی کافی ہیں، لیکن اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے، اس بارے میں ہم نصرت صاحب سے آج بات کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ کیا باقی پولیٹیکل ہماری جو جماعتیں ہیں کیا وہ اپنی پریزنس محسوس کروا رہی ہیں، چاہے وہ ٹریڈیشنل میڈیا ہو یا سوشل میڈیا ہو، یا پھر ایک بار پھر پی ٹی آئی ہی جیت کے چلی جائے گی۔ السلام علیکم نصرت صاحب۔ بیرسٹر گوہر، جن کو ہم بہت شوق سے بیرسٹر صاحب ہی کہتے ہیں، ابھی پچھلے دن ان کا بیان آیا کہ جنگل کا بادشاہ والی جو بات ہے وہ عمران خان صاحب نے آرمی چیف کو نہیں کہی۔ تو اب اس کے بعد تو میں ایٹ لیسٹ کنفیوز ہو گئی ہوں کہ آرمی چیف کی اگر بات نہیں ہو رہی تو پھر جنگل کا بادشاہ نے کس کو کہا ہے، اور ساتھ ساتھ کیا وہ جا رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دوستی کرنے یا نہیں؟ اندر ہی اندر تو یہ بات ہوتی رہتی ہے، لیکن پی ٹی آئی خود ہی کہتی ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور عمران خان صاحب کبھی یو ٹرن نہیں لیں گے جس کے لیے وہ اتنے فیمس ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے یہ جو مکس سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، مکس سگنلز آ رہے ہیں؟ دیکھیے دعا، میں ذاتی طور پر میں آپ کو دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ نے موضوع چنا ہے نا، یہ آج سے کچھ ہی دنوں بعد آپ کو اتنا ہی ریلیونٹ لگے گا کہ ہم شرم محسوس کریں گے۔ سر عمران خان صاحب کبھی ریلیونٹ ہو سکتے ہیں، ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات، مذاکرات ریلیونٹ ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے میں اس وقت جو آپ سے گزارش کر رہا ہوں نا، ایک بات تو بڑی سیدھی سادی ہے، گوہر صاحب کے ساتھ ہمیں رجوع کرنے کی ان سے ضرورت نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے۔ عمر ایوب صاحب ملاقات کرتے ہیں، ملاقات کر کے آتے ہیں تو سفید جھنڈا بلند کرتے ہیں۔ چلیں ان کی بات میں اگر تھوڑا بہت جو ہے وہ کو ابہام ہو سکتا ہے یا گنجائش نکال لیں، تو عین اس کے ایک دن بعد جو ہے علیمہ خان صاحب اپنے بھائی سے ملتی ہیں، اور وہ بھی باہر آ کر ایک صلح جوئی والی گفتگو کرتی ہیں۔ وہاں تک بھی چلیں بات رہتی تو ہم کہتے چلیں جی کوئی بات نہیں۔ پھر تیسرا یہ ہوتا ہے کہ خود خان صاحب جو ہیں وہ ایک پیشی کے لیے جب جاتے ہیں تو وہاں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے وہ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ والے اپنا کوئی نمائندہ مقرر کریں ہم سے گفتگو کے لیے۔ کس وجہ سے؟ دوستی کرنے کے لیے؟ بھائی ظاہر ہے کہ اور اس کا کیا تو مطلب وہی بات ہوئی نا سر کہ کیونکہ وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ موجودہ حکومت کو لائی ہے اور موجودہ حکومت سے معاملات سنبھل نہیں رہے، تو ان کو سالو کرنے کے لیے دوبارہ اسٹیبلشمنٹ سے ہی رجوع کرنا پڑے گا؟ نہیں، اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ میرے ساتھ رویے پر غور کرے، ریویو کرے، اینڈ دین ملک کوئی دوبارہ کوئی الیکشن وغیرہ کی طرف جائے اور وہ 2/3 اکثریت کے ساتھ آئیں اور سخت فیصلے لے کر تو ملک کی تقدیر وغیرہ بدل دیں، کچھ اس طرح کے ارادے ہیں۔ اور نظر بظاہر
ان کو یہ دعویٰ کرنے کا اور یہ سوچ میں وہ حق جانب بھی ہیں، کیونکہ بہرحال آپ پشاور سے گوادر تک ہماری صرف عوام ہی نہیں، یعنی کہ یوتھ ہی نہیں، بلکہ وسیع تر حلقوں میں دیر از اے ویری سگنیفیکنٹ کانسٹیٹوئنسی. جو شخص یہ کہے کہ وہ ان کی وائڈ اسپریڈ سپورٹ نہیں ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے. نہیں جی، ایک شخصیت کے ساتھ ہے. پی ٹی آئی سے زیادہ اٹس فار عمران خان، مطلب پارٹی سے ایسوسیشن نہیں ہے، بندے سے. مور ڈیووشن ٹو اے پرسنالٹی. اور یہ ہوتا ہے کہ ایک کرشمہ ساز شخصیت کے ساتھ ایک عقیدت اور وابستگی، اور لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ جی ان کے بارے میں یہ تھا کہ کھلنڈرے ہیں اور وہ ایک دن بھی سختی کا برداشت نہیں کر پائیں گے، تو وہ ڈٹے رہے، کوئی کمپرومائز نہیں کیا. اور حتیٰ کہ ان کے پیروکار جن میں سے یعنی یاسمین راشد ہیں جو کینسر پیشنٹ ہیں، پیپل لائک صنم جاوید، عالیہ حمزہ، وہ ڈٹے رہے ہیں اور ان لوگوں نے وہ بیک ڈاؤن نہیں کیا. وہ اپنی جگہ ایگزسٹ کرتا ہے. تو جبکہ اس کے مقابلے میں دیگر جماعتیں جو ہیں وہ ان کے ساتھ کبھی فارم 45 اور 47 لگا رہتا ہے، ساتھ ہی پھر وہ ان کی اعلیٰ عدلیہ کے ساتھ جھگڑے ہیں. یہ فارمز بھی مذاق ہی بن گئے، نہیں، فارم 45 فارم 47. ارے بیوی، لیکن بہرحال اس کی وجہ سے ویک ہوتا ہے نا ایک سچویشن، آپ کی ویک ہوتی ہے کہ میں بیٹھا ہوا ہوں، مجھے 24 گھنٹے اگر یہی ایکسپلین کرنا پڑے کہ میں فارم 45 والا ہوں یا 47 والا، یہ تو اس سے بیونڈ تو میں نہیں جا سکا نا. تو میں کیا فیصلہ کروں؟ ہمارے خطے میں ایک بہت بڑا طوفان آ گیا ہے، اور وہ طوفان یہ ہے کہ ایران ایک نظریاتی ریاست جس کی سیکیورٹی کے بارے میں یہ ہے کہ جی بریچ کرنا بالکل فولادی دیوار میں سوراخ لگانے کے مترادف ہے. وہاں پہ حماس کے رہنما اس دن جاتے ہیں جب ایران کے صدر کی تقریب حلف برداری ہو رہی ہے، اور ان کو ایک ایسے ریسٹ ہاؤس میں سیکیورٹی کو ذہن میں رکھتے ہوئے ٹھہرایا جاتا ہے کہ جو پاسداران انقلاب کی ڈائریکٹ سپرویژن میں ہے، ہائی سیکیورٹی زون میں. ایک وہ کمرے میں ہے، وہاں پہ ایک پریسائز بوم آتا ہے، میزائل آتا ہے، اور وہ باقاعدہ یعنی کہ جیسے اس کمرے میں آتا ہے اور باقی بلڈنگ ساری محفوظ وہ سیف ہے، بس اس ایک کمرے کو ٹارگٹ، ایک کمرے کے اندر وہ اور ان کے محافظ جو ساتھ سو رہے تھے. اب یہ ایران کے لیے بہت بڑی امبیرسمنٹ ہے، ایک سیٹ بیک ہے پراپر. اور صرف ان کے لیے نہیں، پورے گلوبل پالیٹکس کے لیے، گلوبل آپ کی جو سچویشن ہے. نہیں، سب سے بڑی بات تو جہاں واقعہ ہوا ان کے لیے تو ہے ہی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر اسرائیل کا مقصد صرف اسماعیل ہنیہ کو ٹارگٹ کل کرنا ہوتا تو وہ قطر میں بھی کر سکتے تھے، لیکن قطر میں نہیں کیا، کیونکہ قطر جو ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ گیس پیدا کرتا ہے، امریکہ اور یورپ کی ڈیپینڈنس ہے. دوسرا، قطر میں UN سینٹ کام کے بھی بہت بڑے اڈے ہیں، تو بھائی ادھر وہاں پر تھوڑا پنگا لینا ایران کو نہیں، پنگا نہیں، مطلب یہ کہ وائی امبیرس نہ. پھر وہ یہ کہ وہ افغانستان کے ساتھ بھی مذاکرات طالبان کے ساتھ وہ دوحہ میں انہوں نے ہی اس کو فیسیلیٹیٹ کیا. تو وہ ایک یہ جو انتہا پسند تنظیمیں ان کے ہاں سمجھی جاتی ہیں، ان سے وہ ان کے روابط ہیں. تو جب کبھی کیونکہ یہ شوٹ ٹاک چلتی رہتی ہے نا ایسے ایشوز پہ. اب دیکھیے کہ جس بات پہ ہماری نگاہ نہیں پڑ رہی، آلریڈی ہمارے ہاں جو ہے وہ مہنگائی نے زندگی عذاب کر دیا عام آدمی کی. بھیا اب اس کو یہ بات نہیں رہی، اب اس کا مسئلہ ہے میرا بجلی کا بل. عمران خان صاحب کو ابھی آپ جیل سے نکال کے انہیں کہیں کہ جی کراچی سے لے کر آپ پشاور تک جتنے روز جلسے کریں اور حکومت کو الٹا دیں، وہ کر سکیں گے سر؟ یا اس سے بجلی کے بل کم ہو سکیں گے؟ میں التجا جو میں کر رہا ہوں، پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، کیا میرا بل جو ہے وہ آدھا ہو جائے گا؟ میں آپ سے وہی کہہ رہی ہوں نا، بل کم ہو جائے گا اس سے؟ نہیں ہو سکتا. تو what's the point؟ دا پوائنٹ از کہ بہرحال ایک ٹینشن تو ہے. ایک دیکھیے جن لوگوں نے پیسہ لگانا ہے وہ ہاتھ روک کے بیٹھے ہوئے ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے جب عمران خان صاحب حکومت میں آئے تھے تو یہ بات کلیئر ہو گئی تھی کہ جی ہی از ہیئر ٹو اسٹے، سیم پیج کی باتیں ہو رہی تھیں.
नवाज अगले शरीफ 5 साहब साल जो का भी है टेन्योर उनका ही था, वो जला वतन होकर चले गए थे, ठीक है ना जी, और उस दौरान अपनी मनमानियाँ करते रहे, जो भी उनका दिल था वो हुकूमत कर रहे थे। अच्छा, उस हुकूमत के साथ लोगों के सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, लोगों के प्रॉब्लम्स थी, बहुत रगड़ा दिया एहतसाब के नाम पर उन्होंने अपने मुखालिफिन को, हम जैसे नाक़िद सहाफ़ियों को स्क्रीनों से निकाला, फेंक दिया, लेकिन आम आदमी के लिए अगर कोई बेहतरी न हुई तो उसकी ज़िंदगी में इतनी महंगाई भी नहीं आई। हालांकि 2019 के बाद से बतदरीज उसमें थोड़ा सा जो गुड फेज़ आई वो इसलिए आई कि कोरोना आ गया था, तो कोरोना की वजह से आलमी इदारे जो हमारी मईशत के ऊपर निगाह रखते हैं और हमें ऑक्सीजन वगैरह देते हैं, उन्होंने थोड़ी सी हमदर्दी का इजहार किया। सर वो तो चले एक्सेप्शनल सिचुएशन थी ना, पूरी दुनिया में ही सब निज़ाम लेकिन डिस्टर्ब ये हुआ हुआ कि था। ओवरऑल कोई, लेकिन एक आम आदमी जो है वो इतना डीप नहीं सोचता, वो हेयर एंड नाउ की बात करता है। तो मैं जो आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि अब ईरान मजबूर है कि वो रिटेलिएट करे किसी न किसी। मेरा अपना ख्याल है कि ये वो वक्त है कि जब हमारी तमाम कुव्वतों को, तमाम मैं कह रहा हूँ, उनको थोड़ा सा ये एक पॉज लेना चाहिए। आई थिंक कि सून वुड बी फोर्स्ड कि जो हमारे इर्द गिर्द के हालात होने वाले हैं, वी हैव टू हैव सम काइंड ऑफ अ नेशनल रिकन्सिलिएशन, बहुत बड़े पैमाने की, ईदर और वाला काम नहीं होगा। सर क्योंकि इमरान खान साहब का इस वक्त जेल से निकलना या एस्टैब्लिशमेंट के साथ दोस्ती करना इट्स नॉट द प्रायोरिटी, और इतनी चीज़ें जब अब इस एरिया और इस बेल्ट में आ गई हैं तो उससे तो हम मज़ीद हम तो करेंगे ही सफ़र, बाकी कंट्रीज़ भी करेंगी। मैं अर्ज़ ये करना चाह रहा हूँ कि अगर वही हम डिस्कस करते रहेंगे तो उस मसले पे तो निगाह ही नहीं जाएगी ना। लेकिन सर वो जो दूसरा मसला है वो डेफिनेटली एग्जिस्ट करता है और उससे बहुत बुरा इम्पैक्ट आने वाला है। लेकिन हुआ ये है ना कि आपने जो इंट्रो बनाया है, तो आपने तो इंट्रो इमरान खान बनाया है ना, तो इसका मतलब ये है कि जब तक ये कज़िया रहेगा तो आप उसके लिए अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार नहीं कर पाएंगे। तैयार करना तो दूर की बात है, आप तो डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं। मेरी बात समझने की कोशिश करें। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं कि हम इस वक्त बिल्कुल शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सर दिए हुए हैं। पाकिस्तान इस खत्ते में जहां पे हम बैठे हुए हैं, अब लेबनान से लेकर खलीज तक आपके कितने पाकिस्तानी जो हैं वो गल्फ कंट्रीज में काम करते हैं। प्लीज़ इमेजिन, वहाँ पे फ़र्ज़ करें कि यूं करके बिजनेस, जिस दिन ये हुआ है उस दिन दुबई की जो मार्केट थी वो किसी ने आपको रिपोर्ट किया है, किसी ने डिस्कस किया है कि किस तरह का हालत हुई है? ऑयल की प्राइसेस कहाँ जा रही हैं? हमें तो ठीक है 1-2 दिन के लिए यकम को आ गई, 15 को पता नहीं क्या, फिर जितनी रियायत मिली शायद उससे दुगना करनी पड़ जाए मेरे मुंह में। अच्छा, फिर वही बात शुरू हो मैं जाएगी, अर्ज़ ये करना चाह रहा हूँ कि ये जो लव्स मी नॉट वाला ये जो हो रहा है ना, फर्स्ट ईयर किस्म की गुफ्तगू, अब हमें इससे बियॉन्ड जाना चाहिए। फैसला कर लें कि क्या आपने इमरान खान को, आपके पास ये क़ुव्वत और ताकत है कि लोग उनका जिक्र ही करना ज़रूरी न समझें। मेरा नहीं ख्याल, अभी तक तो यूँ महसूस हो रहा है कि नहीं, क्योंकि आप जितना उनको दबाने की कोशिश करते हैं उनको रिलीफ मिलती है, और वो भी एक रियासत के बहुत बड़े सतून की तरफ से मिलती है। तो प्लीज़ कोई ना कोई रास्ता निकालें ताकि हम अपने बुनियादी मसाइल की तरफ और सर ये सिर्फ हमारे इस डिस्कशन की बात नहीं है, ये तो ओवरऑल पूरे मुल्क की बात है ना, कि कोई और बात कर ले तो बेहतर है। इसके अलावा जो है बहुत सारे मसाइल हैं। अब आपके चीफ जस्टिस साहब को जो है उनको बाकायदा उनके कत्ल को उकसाया गया, एक और कज़िया बन रहा है, और ये बहुत ज़्यादा हसास और जज्बाती मामला है। लेकिन उस पर भी कोई बात नहीं करता, उस तरफ भी हम तवज्जो नहीं जाती। अब आप ये देखें ना कि ऐलान हुआ था, गवर्नमेंट ने कहा कि जी हमने पकड़ लिया जिसका वायरल हुआ था, वो तो गिरफ्तार नहीं हुए हैं साहब, ठीक है नहीं। अब ये है कि वो लोग कह रहे हैं कि जी इस फैसले पर असर नो गौर होना चाहिए। एक तरफ एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला कहा जा रहा है कि हर सूरत माना जाए, दूसरी तरफ यही कौम कह रही है कि उस फैसले को रजू किया जाए, और उस पर एक बहुत बड़ा आपका तबका है, वो तो आपके और मेरी तरह का वो मिडिल क्लास वाली गुफ्तगू नहीं करता, उनके पास मेंबर है, उनके पास थड़ा है, वो और बात कर रहे हैं। तो मेरी आपसे यही दरख्वास्त है कि ज़रा थोड़ा सा हम लोगों को ये समझाने की कोशिश करें कि हमें
سوشل میڈیا ہو یا ریگولر میڈیا، عمران خان ڈیفینیٹلی بار 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 کہہ رہا ہوں کہ اے ویری ویری امپورٹنٹ پولیٹیکل پاور، بٹ ہاؤ ٹو ڈیل ود ہم، بس مکاؤ کیا کرنا ہے، صلح کرنی ہے تو صلح کرنی، بس اس گرے ایریا میں اب نہ رہے، نہ دوسروں کو رکھیں، تاکہ ہم ایک بڑھ پوائنٹ پہ کر آئیں۔ اپنے اصل موضوعات پر آئیں۔ سر یہی تو پاپولسٹ لیڈر کی اور پاپولزم کی ایک وہ ہوتی ہے، اثر ہوتا ہے، اس کا ایک افیکٹ ہوتا ہے نہیں، کہ لیکن اس کے بیونڈ سوچنے ہی نہیں دیتے۔ نہ دیکھو نا کہ آپ بھی انٹرو ہی دیتی ہو تو وہاں آتی ہو۔ سر میں تو سچ بتاؤں پاپولر ٹاپک ہے، لوگوں کو پسند ہے یہ دیکھنا، اس لیے اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں، لیکن بات وہی ہے نا کہ یہ میڈیا کا کام ہے کہ وہ ڈسٹریکٹ کرے لوگوں کو اصل میرا ابھی اپنا خیال ہے کہ دونوں طرف سے کنفیوز سگنلنگ آ رہی ہے، اور حکومت جو ہے وہ بالکل اس وقت جو ہے they are clueless, they don't have a story to tell, let's face it۔ تو کب تک یوں چلے گا؟ اللہ حکومت نے تو بہت برے مووز کیے ہیں، یہ ہم بہت دفعہ اس پہ بات کر چکے ہیں، اور جو تھوڑی بہت ان کی سپورٹ رہ بھی گئی تھی وہ بھی اب فاسٹ روڈنگ، مہنگائی 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 مہنگائی، اس کو جب تک آپ ایڈریس نہیں کریں گے، اور ہم اپنی اکانومی پہ ہم کتنا وقت اپنے دیا ہے، جتنے بھی ہم شروع کرتے ہیں جی وہ عمران صاحب نے، آپ یعنی بیرسٹر گور صاحب نے، کیا آپ کا کیا خیال ہے، وہ صلح کرنا چاہ رہے ہیں یا نہیں کرنا چاہ رہے ہیں؟ صلح کرنے سے سر بجلی کے بل کم نہیں ہوں گے، ہاں لیکن وہ صلح کرنے کو آمادہ ہیں، سوال یہ کہ دوسری طرف سے جواب بھی آ رہا ہے یا نہیں، میں فرملی کہہ رہا ہوں نہیں۔ تو پھر تو یہ گیم ہی ہے نا، یہ تو اس گیم میں پھنسایا ہوا ہے سب کو، خود بھی پھنسے ہوئے ہیں۔ تو ابھی تک تو مجھے کہیں سے ایسا نہیں ہے کہ ان کے جانب سے جو یعنی پیغام جا رہے ہیں ان کی سنوائی ہو رہی ہے۔ تو چلیے سر، آپ نے کہا کہ یہ نیکسٹ ویک تک ریلیونٹ ہو جائے گا ٹاپک، اینڈ موسٹ پروبیبلی ہو ہی جائے گا، بٹ آئی گیس کہ عمران خان سے تھوڑا آگے بڑھتے ہیں اگلے ہفتے، اگلا ویک نہ صحیح تو، لیکن عمران خان سے پھر بھی ہمیں آگے بڑھ جانا چاہیے اگلے ہفتے تک، آئی فیل ایسے آسانی سے تو نہیں ہوگا، بہرحال بٹ وی کین اسٹل ٹرائی سر۔ چلیں۔ ناظرین، پروگرام سٹارٹ تو عمران خان صاحب سے ہوا تھا، اور میں نے یہی کہا کہ ہر ویک ہمارے پاس یہ ٹاپک ہوتا ہے، لیکن اس صاحب نے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا کہ آئی تھنک اس چیز سے اب ہمیں آگے بڑھ جانا چاہیے، پاپولسٹ اپروچ اور ناٹ، اس چیز سے جب تک ہم آگے نہیں بڑھیں گے تو ہمارے جو ایکچوئل کانکریٹ پرابلمز ہیں ان پر ہم فوکس نہیں کر پائیں گے، جو کہ بہت عرصے سے ہوتا آ رہا ہے۔ کانکریٹ پرابلمز بیک گراؤنڈ میں چلے گئے ہیں، صرف یہ ایک پاپولسٹ لیڈر، اور کیا وہ آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ صلح ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، اسی چکر میں ہم سب لگے ہوئے ہیں۔ لیکن دیکھتے ہیں کہ کیا اگلے ہفتے تک کچھ کانکریٹ پوائنٹس آ جائیں گے جن پر ایٹ لیسٹ بات ہو سکتی ہے، کیونکہ سالو کرنا تو اداروں کا کام ہے جو کہ اس وقت خاموش ہیں۔ اگلے ہفتے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے وی نیوز، میں ہوں دو ابصار، اللہ حافظ۔